بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان الوی۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب ذرا نم ہو تو اس کتاب کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیسے خوبصورت جملے انہوں نے لکھے ہیں اور جو کہ ایک ایک جملہ زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر انسان کی قسمت میں زندگی بدلنا ہو تو ایک دیوار پر لکھا ہوا جملہ بھی اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے تو ہزاروں کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی وہ وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، 1000 میل کا سفر طے کرنے کے باوجود۔ انسان کو اپنے اصل چہرے کی شناخت کے لیے بھی ایک لمبا سفر درکار ہوتا ہے۔ اللہ کریم کا بڑا کرم یہ ہے کہ آپ کا باطن سب پر آشکار نہیں، ورنہ آپ شرم سے ہی نفسیاتی مریض بن جائیں، کبھی کبھار اپنی ذات کے لیے بھی مفتی بن جائیں، بہت سے مفتیوں کے فتویٰ سے بچ جائیں گے۔ مجلس میں اچھا بننے والا اور تنہائی میں برا سوچنے والا منافق ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ آپ کو برا اور منفی سوچنے کی عادت سے نجات دے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو تھکا دینے والی سوچ سے چھٹکارا مل جائے۔ فائدہ تو فائدہ، لوگ لاشعوری طور پر اپنے نقصان کے لیے بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ چڑیا کے شکار والی گن سے شیر کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور شیر ان کو کھا جاتا ہے۔ جن کا اندر مضبوط ہو، باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ توانائی چھیننے والا ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور توانائی دینے والا بھی ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سننے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ سے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، یا ان باتوں کا معیار ہی آپ کی اصل شخصیت کی عکاس ہے۔ شہین کو پرواز کے لیے پر چاہیے اور ہمارا تعلیمی نظام شہینوں کے پر کاٹنے میں مصروف ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ شوق کے راستے میں رات اور دن گزرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ شوق وقت کی قید سے آزاد کرنے والی بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کمانے کی بجائے اگر جیب سے لگانے لگ گئے ہیں تو یہ شوق کا راستہ ہے۔ اس راستے میں تقسیم کرنے والا سرفراز ہوتا ہے اور جمع کرنے والا محروم۔ جو آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں جانتا اس کے لیے رونا چھوڑ دیں۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ کائنات کے سب سے بڑی سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے۔ اس درخت کو کبھی مت کاٹیں جس سے لوگ چھاؤں لے رہے ہوں۔ غربت ختم ہو جائے لیکن احساس غربت ختم نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ آپ ڈیولپ نہیں ہوئے۔ رکاوٹ نہ بننے والے کو رکاوٹوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے، اور اگر کبھی کرنا پڑ بھی جائے تو رکاوٹیں اس کی عظمت کا ذریعہ ہی بنتی ہیں۔ آپ کا رجحان بدل جائے تو آپ کی قسمت بدل جاتی ہے۔ بزرگ رجحان اور سوچ بدلنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور یہی تبدیلی نصیب پر گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے، اور ہم کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کبھی سوچیں چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، پھر شکر ادا کریں۔
چھوٹے چھوٹے اغراض و مقاصد سے نکلنے والا ہی کسی بڑے مقصد سے آشنا ہوتا ہے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک عظیم اور خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گری پڑی اور بے ترتیب سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ جس کی اپنی خودی بیدار نہیں، وہ خودی کا درس کیا دے گا۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملہ، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے۔ نہ بدلنی ہو تو 1000 کتابیں، کئی واقعات اور دانشور مل کر بھی آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں ایک انسپائریشن ایسی ہونی چاہیے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسی محبت ہو جس کی وجہ سے سب محبتیں قربان کرنا آسان ہو جائے۔ لالچی انسان دھوکہ جلدی کھاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹیم بنانی آتی ہے تو آپ ایک فرد ہو کر بھی ادارے کے برابر کام کر سکتے ہیں۔ شہرت نہیں، اچھی شہرت بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ مہربانی فرما کر کثرت گناہ اور حسرت گناہ دونوں ترک کر دیں۔ اس انسان کی عزت ضرور کریں جو آپ کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے نیکی کر رہا ہو۔ اللہ کریم سے وہ عقل مانگے جو آپ اور آپ سے وابستہ لوگوں کے کام آ سکے۔ اللہ کا کرم آپ میں چند خوبیاں پیدا کر دیتا ہے اور وہ خوبیاں مال و عزت، شہرت اور آسانیوں کی شکل میں نظر آنے لگ پڑتی ہے۔ انسان اپنے اندر کی جنگ لڑ لے تو باہر کی جنگوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے۔ عظمت کا سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے اور اکثر خود شناسی تکلیف اور دکھ کے ایام میں ہوتی ہے۔ دوست کی قدر کرو، اس سے تمہاری قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے بندے شامل ہو جائیں۔ دعا کریں کہ آپ سے کبھی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جس کے بعد آپ کی مت ماری جائے۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کریں، ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، آپ کو زندہ رکھے، مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں۔ کردار سے کردار جنم لیتا ہے اور کردار تبلیغ سے زیادہ طاقتور شے ہے۔ نوازنے والے کو بھول کر نوازشات کا تذکرہ تکبر ہی تو ہے۔ کسی کی عظمت کا اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو عظمت کی پہچان ہے۔ ہم لا آف اٹریکشن کی مدد سے اپنی سواری کو محفوظ کر رہے ہیں اور چور اسی لا سے سواری کو چوری کر کے لے جاتا ہے۔ آپ کی امامت میں بننے والی صفیں اور آپ کے جنازے میں بننے والی صفیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں۔ بولنے والی نیکی سے خاموش نیکی زیادہ طاقتور ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے، اور اس غلامی کی بھی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ کبھی کسی کو آزاد چھوڑ کر دیکھیں، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ غیر پختہ شخص کے اکثر کام اور کاموں کے نتائج واضح نہیں ہوتے۔ شخصیت کا پختہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ چٹانوں کا کٹ جانا دریا کی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ دریا کی روانی اور استقامت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جڑیں مضبوط ہوں تو بلندی نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ جینے کا جواز تلاش کر لیجئے، مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ بد نصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے۔ اس طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں ہوتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، کسی سیٹھ کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج بنا۔ یا اللہ، میری توانائی، میرے وقت، میری صلاحیت کو اپنی مخلوق کی خیر میں لگا دے۔
یا اللہ مجھے اور میری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ منہ پر تعریف اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے دوستوں سے بچا۔ یا اللہ مجھے مدد لینے والے کی بجائے مدد دینے والا بنا دے۔ یا اللہ وقت ضائع کرنے والے کاموں، سوچوں اور دوستوں سے بچا۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے ذاتی کام لے کر عظمت کی دعائیں دینے والے منافقوں سے بچا۔ یا اللہ میری زندگی کو کوئی معنی و مقصد عطا فرما۔ بعض اوقات نعرے لگانے والوں سے زیادہ بڑا کام لیبارٹری میں بیٹھا سائنسدان اور کسی پارک کی لائٹ میں بیٹھا طالب علم کر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور انقلاب خاموش انقلاب ہے اور اکثر اس کی شروعات انسانوں کے دلوں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ میری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں، سبسکرائب کے ذریعے سے مجھے انسپائر کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔